مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی. ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں، جس پارٹی کے پاس 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لوگ بھی چھوڑ دیں یا لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے، پریشر ڈال کے، اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی. پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا. یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے. اور صرف یہ جو باقی پیڑھی ہے، جو ریلو کٹے ہیں، جن کا نہ ووٹ بینک ہے نہ کچھ ہے، جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے، یہ صرف یہ کی کوشش ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے. یہ ہے سازش. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اپنے پاکستانیوں سے، کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو عورتوں سے کر رہے ہیں، یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں. ہمارے ملک، ہماری جو دین ہے، ہماری تو روایتیں، چادر اور چار دیواری، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا. ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا، سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا. اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے. ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جن کے پاس بندوقیں بھی تھی، پسٹل بھی تھے، جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر ہاؤس. میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے. وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے، وہ کس سے چلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کوئی نامعلوم افراد تھے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. جس طرح جناح ہاؤس، ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا، ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا. اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. میں ذرا صرف ابھی گرا دوں، اب تک 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں. دنیا میں 25 لوگ شہید ہو جائیں، کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی وونڈ سے، گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں 700. اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 7,500، جس میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے. اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کارروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے. مہربانی کر کے ضرور آئیں یہاں، لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے. اس طرح کریں، سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک مہذب معاشرے کی طرح. آئیں کہ کوئی نام تو دیں، یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے، کتنے دہشت گرد ہیں. شاید میرا ہی فائدہ کروا دیں گے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے. لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو. تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں
کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی، کدھر تک جائے گی بات؟ اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے، کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کی کوشش، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں، اور مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ کسی سے پوچھ لیں، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ الیکشنز نہ کروائیں۔ میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے، اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ۔ جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور سے آگے چلا جائے، تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں۔ اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا، آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی، تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا۔ تو جو کروا سکتے ہیں، میری آج آپ سے اپیل ہے، اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں۔ شکریہ۔ کتنا